میری زندگی ہمیشہ سے ایک خاموش سا بہاؤ رکھتی تھی، جیسے ایک پرسکون دریا جو اپنی منزل کی تلاش بے مقصد بہہ رہا ہو۔ میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ میرے دل کی گہرائیوں میں وہ اضطراب پیدا ہوگا جو ایک محنت کی صورت میرے وجود کو لرزا دے گا۔ لیکن پھر میری زندگی کے اس عام سے راستے پر وہ لمحہ آیا جس نے میری سوچوں، خوابوں اور احساسات کو جڑ سے بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار عنایا کو دیکھا۔ وہ ایک انمول لمحہ تھا، ایسا لمحہ جس نے وقت کو روک دیا اور میرے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ ایک کتاب ہاتھ میں لیے لائبریری کے گوشے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون کا ایک نور تھا، اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جیسے کسی بے حد خاموش سمندر کے راز۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے چاندنی رات کا کوئی دلکش خواب۔ اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری روح نے اس کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے خود کو روکا، لیکن یہ دل کی کشش کسی زنجیر سے باندھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی موجودگی میرے لیے ایک ایسا احساس بن گئی جو میری زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہو گئی۔ میں نے اس کے قریب ہونے کا بہاؤ ڈھونڈا اور آہستہ آہستہ ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ عنایا کی باتوں میں ایک عجیب سا سحر تھا، ایک ایسا طلسم جو میرے دل و دماغ کو قید کر لیتا تھا۔ اس کی ہنسی کی گونج میرے دل کے نہاں خانوں میں دیر تک رہتی۔ وقت کے ساتھ میری محبت گہری ہوتی گئی۔ میں نے اس کے ساتھ ہر لمحہ گزارنے کی خواہش کی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ کیا وہ بھی میرے جذبات کو اسی شدت سے محسوس کرتی تھی؟ یہ سوال میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا، لیکن میں نے اپنے جذبات کو اس پر زہر کرنے کی ہمت نہ کی۔ میں ہر دن اس کے ساتھ گزارتا، ہر لمحہ اس کے لیے خاص بنانا چاہتا، لیکن میرے دل کے کسی گوشے میں خوف تھا، ایک ایسا خوف میرے خوابوں کو چکنا چور کر سکتا تھا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا، میں اپنی خاموشی محبت کو الفاظ کا روپ دوں گا۔ یہ ایک گھٹن فیصلہ تھا، جیسے کسی گہرے سمندر میں غوطہ لگانا جہاں نہ جانے کیا چھپا ہو۔ میں نے اسے ایک پرسکون شام کو پارک میں بلایا۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی، اسے بتایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی خوشبو میری سانسوں میں بس گئی ہے اور اس کے بغیر میری زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ عنایا نے میری بات غور سے سنی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے اس کی روح میرے الفاظ کو پرکھ رہی ہو۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، تم ایک اچھے انسان ہو اور میں تمہاری قدر کرتی ہوں، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے وہ جذبات نہیں ہیں جو تمہارے دل میں میرے لیے ہیں۔ اس کے الفاظ میری روح پر ایک زخم کی مانند تھے، ایک ایسا زخم جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ میں نے اس کی بات کو قبول کیا، کیونکہ محبت میں زبردستی کا کوئی مقام نہیں۔ لیکن اس دن میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، جیسے میری روح کا ایک حصہ مجھ سے چھین لیا گیا ہو۔ عائشہ نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ ہم اچھے دوست رہیں، اور میں نے اسے یقین دلایا کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن میرے دل میں جو خلا پیدا ہوا تھا وہ کبھی پر نہ ہو سکا۔ میں نے عنایا کے ساتھ اپنی دوستی کو قائم رکھا، لیکن ہر ملاقات میرے دل کے درد کو بڑھا دیتی۔ میں نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا، اس کی خوشیوں میں شریک ہوا، لیکن میرے دل میں ایک گہری تنہائی تھی، ایک ایسا دکھ جو بیان کے الفاظ سے پرے تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، اس کی یادوں میں گم ہو کر۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی، اس کی مسکراہٹ میری آنکھوں کے سامنے رہتی، اور اس کے بغیر میری زندگی ادھوری لگتی۔ پھر وہ دن آیا جب مجھے معلوم ہوا کہ عنایا کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ خبر میرے لیے ایک گہرا صدمہ تھی، جیسے کسی نے میرے دل کی زمین کو ہلا کر رکھ دیا ہو۔ میں نے اس کی خوشیوں کے لیے دعائیں کی، لیکن میرے دل میں ایک ناقابل بیان درد تھا۔
میں نے اس کی شادی میں شرکت کی، اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجھے سکون ملا، لیکن میری روح اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ انایا کے جانے کے بعد میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا، لیکن اس کی یادیں میرے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ وہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی جو کبھی مکمل نہ ہو سکی، لیکن جس نے میری روح کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میری ناکام محبت نے مجھے یہ سکھایا کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ قربانی دینے اور خوشیوں کو قبول کرنے کا بھی نام ہے، چاہے وہ خوشیاں کسی اور کی ہوں۔ یہ کہانی میرے دل کی گہرائیوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی، ایک ایسی یاد کے طور پر جو درد کے ساتھ ساتھ محبت کی پاکیزگی کو بھی بیان کرتی ہے۔ میری محبت ناکام ضرور ہوئی، لیکن اس نے مجھے ایک ایسی گہرائی عطا کی جو میری زندگی کو ایک نیا معنی دے گئی۔ میری محبت کی یہ داستان ایک ایسی کہانی ہے جس کا اختتام کبھی نہیں ہوا، اور شاید کبھی نہ ہو۔ محبت کوئی عام جذبہ نہیں ہوتا، یہ انسان کے وجود کی گہرائیوں میں ایسے اترتا ہے جیسے رات کے اندھیرے میں چاندنی زمین کو چھو رہی ہو۔ انایا کے لیے میرے جذبات بھی ایسے ہی تھے، خاموش لیکن اتنے گہرے کہ وہ میری روح میں پیوست ہو چکے تھے۔ اس کی ایک نظر، اس کی ایک مسکان میری دنیا بدل دینے کے لیے کافی تھی، لیکن یہ دنیا بدلنے والا جذبہ میری اپنی دنیا میں ہی قید ہو کر رہ گیا۔ انایا کی شادی کے بعد میں نے خود کو جینے پر مجبور کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں صرف زندہ تھا، جیتا نہیں تھا۔ میرے دن بے رنگ تھے اور راتیں بے چین۔ ہر صبح کا سورج میرے لیے ایک نئے درد کے ساتھ طلوع ہوتا، اور ہر رات اس کی یادوں کی روشنی میں ڈوب جاتی۔ محبت کا یہ زخم ایسا تھا جو نہ دکھائی دیتا تھا، نہ محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن میری روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کی یادوں کو اپنے دل سے نکال پھینکوں، لیکن یادیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دل و دماغ میں بسیرا کر لیتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، نئے لوگوں سے ملا، نئی جگہوں پر گیا، لیکن ہر جگہ انایا کی موجودگی محسوس ہوئی۔ وہ میرے دل کی ایک ایسی گونج بن چکی تھی جیسے میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد مجھے ایک نئی نوکری ملی، اور میں نے سوچا کہ شاید ایک مصروف زندگی میری اداسی کو کم کر سکے، لیکن جتنا میں خود کو مصروف کرتا اتنا ہی انایا کی یادیں میرے دل پر دستک دیتیں۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، وہ لمحے جو ہم نے ساتھ گزارے، سب کچھ ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگتا۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ انایا کی یادیں میرے وجود کا حصہ بن چکی ہیں، اور انہیں بھلانا میرے بس کی بات نہیں۔ محبت کا ایک عجیب پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ انایا کی محبت نے بھی مجھے بدل دیا تھا۔ میں پہلے ایک عام سا انسان تھا، لیکن اس کے بعد میں ایک ایسا انسان بن گیا جو جذبات کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا تھا۔ میں نے لوگوں کے دکھ اور درد کو سمجھنا شروع کیا۔ میں نے جانا کہ محبت ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی، لیکن یہ ناکام ہو کر بھی انسان کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ انایا کی محبت سے مجھے یہ سکھایا کہ کسی کو دل و جان سے چاہنا ایک نعمت ہے، چاہے وہ محبت ایک ادھوری کہانی ہی کیوں نہ بن جائے۔ ایک دن کئی سال بعد میں نے انایا کو ایک شاپنگ مال میں دیکھا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھی، اور اس کے چہرے پر وہی سکون اور خوشی تھی جو میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ میں جانتا تھا کہ میں اب اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہوں، لیکن اس کی خوشی میرے لیے ہمیشہ اہم رہے گی۔ اس لمحے مجھے یہ احساس ہوا کہ محبت صرف کسی کو پانے کا نام نہیں، بلکہ اس کی خوشیوں میں اپنی خوشی تلاش کرنے کا نام ہے۔ انایا کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس جگہ پر کھڑا رہا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ کچھ کہانیاں ادھوری رہنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کی خوبصورتی بھی شاید ان کے لیے ادھورے پن میں ہی ہوتی ہے۔ میری محبت بھی ایک ایسی ہی کہانی تھی، ایک ایسی داستان جو میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ وقت کے ساتھ
میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا مقصد دیا۔ میں نے لکھنا شروع کیا، اپنے جذبات اور کہانیوں کو فلم کی زبان میں ڈھالا۔ میری تحریریں لوگوں کو متاثر کرنے لگی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری محبت کی شدت میری تحریروں میں جھلک رہی ہو۔ میں نے عنایا کے لیے اپنی محبت کو الفاظ کی صورت میں محفوظ کر لیا تاکہ یہ محبت کبھی مر نہ سکے۔ آج بھی جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو اس کی یادیں میری روح کو چھو لیتی ہیں۔ وہ یادیں جو کبھی درد دیتی تھیں آج میرے دل کی تسکین بن چکی ہیں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ انسان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے، چاہے وہ محبت ادھوری ہی کیوں نہ ہو۔ میری محبت ناکام ضرور ہوئی لیکن اس نے مجھے ایک ایسا انسان بنایا جو محبت کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے اور جو اپنی محبت کو ہمیشہ دل میں زندہ رکھ سکتا ہے۔ میری ناکام محبت ایک ایسی داستان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کہانی میرے دل کا وہ حصہ ہے جو ہمیشہ دھڑکتا رہے گا۔ یہ محبت میرے وجود کا حصہ بن چکی ہے اور اسے کوئی وقت، کوئی حالات اور کوئی فیصلہ مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ سال گزرتے گئے لیکن میرے دل کی نہاں خانے میں عنایا کی محبت کی خوشبو اب بھی زندہ تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد دیا، اپنے درد کو اپنی تحریروں میں ڈھالا اور یوں میں نے اپنے احساسات کو دنیا کے سامنے رکھا۔ میری کہانیاں لوگوں کے دلوں کو چھوتی، شاید اس لیے کہ ان میں میرا دل بولتا تھا، لیکن میرے دل کا ایک حصہ ہمیشہ خاموش رہا، وہ حصہ جو عنایا کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک دن زندگی نے پھر ایک حیرت انگیز موڑ لیا۔ میں ایک ادبی میلے میں مدعو تھا جہاں میری کہانیوں پر بات ہوتی تھی۔ یہ ایک بڑا موقع تھا اور میں اپنے سامعین سے ملنے کے لیے بے حد پرجوش تھا۔ جیسے ہی میں اسٹیج پر آیا میلے کا حال محبت اور تعریف سے گونج اٹھا۔ میری نگاہ سامعین پر پڑی اور وہیں پیچھے کی صف میں مجھے ایک مانوس چہرہ نظر آیا۔ وہ عنایا تھی۔ میرے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کے لیے رک گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور تقریب جاری رکھی۔ میں نے اپنی تحریریں پڑھی، محبت اور قربانی کی باتیں کیں اور یہ بتایا کہ کیسے ادھوری محبتیں بھی مکمل کہانیاں بن سکتی ہیں۔ تقریب کے بعد جب لوگ میرے پاس آ کر اپنی رائے دے رہے تھے تو اچانک وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے میری کہانی کو ایک نئی زندگی دی ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی تھی لیکن ان میں ایک خاص سکون تھا جسے وہ خود کو کسی نئے حقیقت میں قبول کر چکی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کہانی تم سے شروع ہوئی تھی اور شاید تم پر ہی ختم ہوگی۔ ہم نے کچھ دیر بات کی۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، اپنی خوشیوں اور آزمائشوں کے بارے میں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی جو کسی مکمل انسان کی علامت تھی۔ اس نے میرے لیے دعائیں کی اور کہا کہ وہ ہمیشہ میرے لکھے ہوئے الفاظ میں خود کو دیکھتی رہے گی۔ جب وہ جانے کے لیے مڑی تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون کا احساس ہوا۔ اس لمحے میں نے جانا کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوئی لیکن یہ بدل سکتی ہے، سکون میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ عنایا میری محبت تھی، میری کہانی کی سب سے اہم کردار، لیکن اس کی خوشی دیکھ کر میں نے اپنی محبت کو آزادی دے دی۔ یہ کہانی شاید ادھوری رہ گئی ہو لیکن یہ میرے دل کی سب سے مکمل کہانی بن چکی تھی۔ اس دن میں نے جان لیا کہ محبت کا اصل مطلب کسی کو خوش دیکھنا ہے، چاہے وہ خوشی آپ کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، اور یہی میری محبت کی دلکش اور مکمل انتہا تھی۔